खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। भरोसे की नज़र, मरकज़ की इंजील 6 बाब 30वीं आयत से 44वीं आयत तक। यीशु 5000 को खाना खिलाता है और रसूल यीशु के पास जमा हुए और जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसे बयान किया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग वीरान जगह में चले आओ और जरा आराम करो, इसलिए कि बहुत लोग आते जाते थे और उनको खाना खाने की भी फुर्सत ना मिलती थी। बस वो कश्ती में बैठकर अलग एक वीरान जगह में चले गए और लोगों ने उनको जाते देखा और भुतेरों ने पहचान लिया और सब शहरों से इकट्ठे होकर पैदल उधर दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। और उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानी थे जिनका चरवाहा न हो, और वो उनको बहुत सी बातों की तालीम देने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे, ये जगह वीरान है और दिन बहुत ढल गया है, इनको रुखसत कर ताकि चारों तरफ की बस्तियों और गांवों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले लें। अपने लिए खाने को कुछ मोल लें। उसने उनसे जवाब में कहा, तुम ही इनको खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम जाकर 200 दिनार की रोटियां मोल लाएं और इनको खिलाएं? उसने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? जाओ देखो। उन्होंने दरियाफ्त करके कहा, 5 और 2 मछलियां। उसने उनको हुक्म दिया कि सब हरी घास पर दस्ता दस्ता होकर बैठ जाएं। बस वो 100 और 50 की कतारें बांधकर बैठ गए। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को देता गया और उनके आगे रखी, और वो 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। बस वो सब खाकर सेर हो गए और उन्होंने टुकड़ों और मछलियों से 12 टुकड़ियां भरकर उठाईं, और खाने वाले 5000 मर्द थे। 41वीं आयत हम आगे पीछे बोलेंगे। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को देता गया कि उनके आगे रखें, और वो मछलियां और वो 2 मछलियां भी उन सब में बांट दें। 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को देता गया कि उनके आगे रखें, और वो 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। आज हमारा मजमून है भरोसे की नजर। इस रोए जमीन के ऊपर हर कौम, हर कबीले, हर खित्ते पे मसीह ईमानदार फैले हुए हैं। हर जगह हमको मसीह ईमानदार मिलेंगे, और मसीहों की ये जलती हुई ख्वाहिश है कि मसीह रूहानी तौर पर तरक्की करें। रूहानी तौर पर तरक्की कैसे होगी, ये एक सोचने वाली बात है, ये एक सवाल है। जब तक हम खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी पर बाकायदा तौर पर गौर नहीं करेंगे, हम यीशु मसीह को अपनी सोच का मरकज नहीं बनाएंगे, हमारी रूहानी तरक्की नहीं हो सकती। हमें चाहिए कि हम खुदावंद यीशु मसीह की उन नजरों को, उन निजारों को, उन नजरों को, जिस नजर से यीशु मसीह ने देखा, हमें उस पर गौर करना चाहिए। तो खुदावंद यीशु मसीह की नजर के मुतालिक जगह जगह हमें मिलता है। यीशु ने चीजों को, इंसानों को, रोए जमीन को अपनी खिदमत के दौरान किस किस नजर से यीशु ने देखा, आसमान को किस नजर से देखा, हैकल को किस नजर से देखा, यीशु ने अपने बहन भाइयों को किस नजर से देखा। तो हम ये सिलसिला शुरू करेंगे पैगामात का। यीशु मसीह की 7 नजरें। नंबर 1, यीशु की भरोसे की नजर। नंबर 2, गुस्से की नजर। नंबर 3, इम्तियाज की नजर। नंबर 4, दरियाफ्त की नजर। नंबर 5, गम की नजर। नंबर 6, जांच की नजर।
اور نمبر 7 مایوسی کی نظر. یسوع مایوس بھی ہوئے اپنی خدمت کے دوران. مایوسی کی نظر، اس پر بھی ہم بات کریں گے اگلی آنے والے دنوں. لیکن آج ہم جو بات کریں گے وہ ہے یسوع کی بھروسے کی نظر. جو ہم نے مرکز کی انجیل 6 باب میں آج معجزہ پڑھا. 5000 مرد ہیں، عورتوں کا شمار نہیں، بچوں کا شمار نہیں. اگر 5000 مرد ہیں تو یقیناً 5000 عورتیں بھی ہوں گی، کوئی 5-10 ہزار بچے بھی ہوں گے. گاؤں دیہاتوں سے دور دور لوگ وہاں پر یسوع کے پیچھے ایک بھیڑ کی صورت میں تھے. 5000 بھی ایک اندازن ہے، کسی نے 5000 ایک کر کے گنا تو نہیں ہوگا نا، لیکن کتنی بڑی بھیڑ تھی کہ 5000 مرد کہا گیا کہ مرد تھے. لیکن خدا کلام میں لکھا ہے تو ہم اس پر پورے طور پر ایمان لے کر آتے ہیں کہ 5000 مرد تھے. 5000 مرد ہیں. بڑا خاص پیغام ہے، آپ کے لیے بہت فائدہ ہوگا. 5000 مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ایک بڑی بھیڑ ہے. وہ برابر 3 روز سے خداوند کے ساتھ ہیں، 3 دن اور 3 رات سے یسوع کے ساتھ ہیں. وہ معجزے دیکھنے کے لیے ساتھ ہیں. وہ کلام سننے کے لیے کچھ لوگ ساتھ ہیں. کچھ لوگ دن کو کام کرتے تھے، رات کو آ کے وہ کلام سنتے تھے. خداوند یسوع مسیح کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں تھا. بھیڑ پیچھے رہتی تھی. یسوع کو آرام کا وقت بھی نہیں ملتا تھا. آج کے بہت سارے خادمین ہیں، ٹائم ٹیبل کے بہت پابند ہیں. روحیں بچیں نہ بچیں، زندگیاں بچیں نہ بچیں، لوگ روحانی طور پر بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ان کو کلام کی ضرورت ہے، بیماروں کو شفا کی ضرورت ہے. خادم جو ہیں وہ ٹائم ٹیبل کے پابند ہیں. یسوع کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں تھا. انہوں نے سب ٹائم ٹیبل اپنے قربان کر دیے تھے. رسولوں کے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں تھے. ان کا ٹائم، یسوع کے پاس کھانا کھانے کا وقت بھی نہیں ہوتا تھا. یسوع کے پاس آرام کرنے کا وقت بھی نہیں ہوتا تھا. ان کی زندگی کا جو اولین درجہ تھا وہ خدا تھا اور خدا کی خدمت تھا. جب ہم ایک ایک چیز پر غور کرتے جائیں گے کہ یسوع نے کیسے چیزوں کو دیکھا، انسانوں کو دیکھا، ہیکل کو دیکھا، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھا، تو پھر ہماری اپنی نظر بھی کام کرنا شروع ہو جائے گی. ہم بھی یسوع کی نظر سے دیکھنا شروع کریں گے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یسوع کے انداز نظر سے دیکھیں کہ یسوع کس طرح انسانوں کو، چیزوں کو دیکھتا تھا، تو پھر ہمیں بھی یسوع کے انداز نظر پر غور کرنا پڑے گا. اٹس امپورٹنٹ. کلام میں لکھا ہے یسوع نے روٹیاں لی، مچھلیاں لی، آسمان کی طرف نظر کر کے شکر ادا کیا. آسمان کی طرف دیکھا، شکر ادا کیا، دعا کی. کس کی طرف دیکھا؟ آسمان کی طرف دیکھا. ہمارا یسوع آسمان کی طرف دیکھتا ہے. معجزہ کرنے کے لیے آسمان کی طرف دیکھتا ہے. بھیڑ کو کھانا کھلانے کے لیے آسمان کی طرف دیکھتا ہے. مچھلیاں پکڑتا ہے، روٹیاں پکڑتا ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہے. وہ آسمان کی طرف کیوں دیکھتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یسوع آسمان کی طرف اس لیے دیکھتا ہے کیونکہ وہ آسمان سے آیا تھا. یسوع آسمانی تھا. یسوع آسمان کا تھا. یسوع آسمان کی طرف کیوں دیکھتا ہے؟ یسوع آسمان کی طرف اس لیے دیکھتا ہے کیونکہ آسمان پر اس کا باپ تھا، اور بیٹا اپنی مشکل کے وقت اپنے باپ کو دیکھتا ہے. اس لیے کیونکہ یسوع آسمان سے آیا تھا، اس کا باپ آسمان پر تھا، اس لیے یسوع آسمان کی طرف دیکھتا ہے. کوئی بھی بیٹا ہو یا بیٹی ہو، مدد کے لیے، ضرورت کے لیے، مصیبت کے وقت وہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے یا پھر اپنی ماں کو دیکھتا ہے. اسی طرح یسوع بھی اپنی ضرورت کے وقت آسمان کی طرف دیکھتا ہے، اور یسوع بھروسے کی نظر سے دیکھتا ہے. بڑے بھروسے کی نظر سے آسمان کی طرف دیکھتا ہے یسوع. اگر ہم خدا کے فرزند ہیں تو ہم آج سیکھیں کہ ہم اپنی مصیبت کے وقت، اپنی پریشانی کے وقت ہم اپنے آسمانی باپ کی طرف دیکھیں. کوئی ہم سے غیر قوم کا شخص سوال کر لے کہ آپ خدا کو باپ کیوں کہتے ہیں، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم خدا کو باپ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں
यस्सु का रूह डाला गया है, और हमारे दिलों में ये जो यस्सु का रूह है, वो ही रूह जो है वो खुदा को अब्बा यानी बाप कहता है। गलतियों 4 बाब की 6 आयत में लिखा है, और चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारता है। आज का कलाम ये वाज़िया कर रहा है कि यस्सु का रूह हमारे दिलों में होकर हमारे दिलों में से खुदा को बाप कहता है, बाप, अब्बा। कुछ साल पहले मेरा एक अमेरिकन खुदा की खादमा थी, उससे बात हुई। मैंने उनसे पूछा, सिस्टर आपका नाम क्या है? मुझे कहती है मैं खुदा की बेटी हूँ। मैंने कहा, सिस्टर आप कहाँ से हैं, कौन सी कंट्री से हैं? हालांकि मुझे पता था कि वो अमेरिका की है, लेकिन मैंने फिर भी पूछा आप कौन सी कंट्री की हैं? कहने लगी मैं आसमान की हूँ। मैंने कहा आपका नाम क्या है? मैं खुदा की बेटी हूँ। फिर मैंने पूछा आप कहाँ से हैं? कहती मैं आसमान की हूँ। मैं बड़ा मुस्कुराया। मैंने कहा सिस्टर मैं भी आसमान का हूँ, मैं भी खुदा का बेटा हूँ। जमीन पर आप कहाँ की हैं? मुझे कहती हैं ब्रदर मैं जब जमीन की हूं ही नहीं, मैं क्या बताऊं आपको, मैं जमीन की नहीं हूं, मैं आसमान की हूं, मेरा बाप आसमान पर है। कितनी बड़ी बात है। हमसे कोई पूछे तो सबसे पहले लोग बड़े उछल के अपनी जात बताते हैं, हम भट्टी हैं, हम मट्टू हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, और वो कह रही है मैं आसमान की हूं, मैं जमीन की हूं नहीं। हमारे लोग जातों के चक्कर में पड़े हुए हैं, हमारे लोग रंगों के चक्कर में पड़े हुए हैं, हमारे लोग कौमियत के चक्कर में पड़े हुए हैं, जमीन को बार बार गले लगाते हैं, आसमान की बातें नहीं करते। कुलसियों के 3 बाब में लिखा है, और तुम आल में बाला की चीजों की तलाश में रहो। तकरीबन 4 मर्तबा इंजील में आया है कि यीशु ने आसमान की तरफ देखकर दुआ की। आंखें खोलकर दुआ करना भी कोई गुनाह नहीं, कोई जुर्म नहीं, कोई मना नहीं। खुदावंद यीशु ने कई बार आंखें खोलकर दुआ मांगी। आंखें हम जब बंद करते हैं, हमें ये सिखाया जाता है आंखें बंद करके दुआ करें, तो इसलिए आंखें बंद करते हैं कि हमारी दुनिया से त्वज्जा हट जाए, हमारी त्वज्जा आसमान की तरफ लग जाए, हमारी त्वज्जा खुदा की तरफ लग जाए। एक वक्त होता है कि आंखें बंद करके दुआ करनी होती है, तभी आंखें खोलकर भी दुआ कर सकते हैं, कोई कबाहत नहीं। यूहन्ना 8 बाब की 29वीं आयत, और जिसने मुझे भेजा वो मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वही काम करता हूं जो उसे पसंद आते हैं। मरकस की इंजील 7 बाब 34वीं आयत, और आसमान की तरफ नजर करके एक आ भरी और उससे कहा इफ्ता यानी खुल जा। यीशु बार बार आसमान की तरफ निगाह करता है, यीशु बार बार आसमान की तरफ देखता है। क्यों? क्योंकि आसमान पर उसका बाप है, क्योंकि यीशु ने गवाही दी कि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं। हम अपनी मुश्किलात में अपने रिश्तेदारों को देखते हैं, इंसान अपनी मुश्किलात में अपने रिश्तेदारों को देखता है, उनसे उम्मीद करता है, इंसान पर भरोसा करता है। आजकल बहुत सारे खुदा के खादमीन भी ऐसे हैं कि वो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए अमेरिका को देखते हैं, इंग्लैंड को देखते हैं, शायद कोई अंग्रेज खड़ा हो जाए, शायद कोई अंग्रेज हमारी सपोर्ट के लिए खड़ा हो जाए, शायद कोई हमें डॉलर भेजना शुरू कर दे, हमें इमदाद देना शुरू कर दे, हमारी मदद करना शुरू कर दे, हमें पैसे देना शुरू कर दे। ये काम उस वक्त इंसान करता है जब उसके पास ये गवाही नहीं होती कि बाप मुझ में है। आसमान की तरफ, जब इंसान आसमान की तरफ नहीं देखता तो फिर इंसान को देखता है, फिर इंसान दूसरे ममालिक को देखता है, फिर इंसान डॉलर को देखता है। लेकिन जब उसका खुदा के साथ राबता होता है, जब वो खुदा को देखना शुरू हो जाता है, तो फिर वो इंसान को नहीं देखता। यूहन्ना की इंजील 17 बाब पहली आयत, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा, ऐ बाप, वो घड़ी आ पहुंची, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर, ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। बार बार ऊपर देखता है, बार बार ऊपर देखता है, बार बार ऊपर देखता है, ऊपर निगाह करता है, आसमान की तरफ निगाह करता है, बार 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 बार। क्यों? क्योंकि वो ऊपर का है। अगर हम खुदा के फर्जंद हैं, मैं एक दफा की बात है कि मैं
ایک سیمینر اٹینڈ کر رہا تھا تو خدا کی خادمہ کلام سنا رہی تھی، پاکستانی خاتون تھی. انہوں نے اس وقت جان ویزلی کی ماں کی مثال دی. غالباً 17ویں صدی میں ایک خدا کے خادم گزرے ہیں، جان ویزلی. چھوٹی سی ہائٹ تھی، 5 فٹ قد تھا ان کا. انہوں نے کافی لمبے ایک جگہ پر، کافی لمبے رقبے پر گھوڑے پر سواری کر کے کلیسیا بنائی تھی. بہت کام کیا تھا. جان ویزلی جو تھے ان کی ماں بہت بڑی ایماندار تھی. غالباً ان کے 7 بچے تھے اور وہ خادمہ خدا کی بتا رہی تھی. 7 بچے تھے، یعنی جان ویزلی لوگ 7 بہن بھائی تھے، 5 تھے یا 7 تھے اس طرح سے. تو ایک وقت تھا کہ ان کے باہر برف باری ہو رہی تھی، کاروبار نظام زندگی بند ہو گیا تھا. تو ان کا جان ویزلی کا جو والد تھا وہ کاروبار کی تلاش میں دور دراز علاقے میں چلا گیا. اس نے اپنی وائف سے کہا کہ میں باہر جاتا ہوں تو میں جا کے دور دراز کہیں پر جا کے کچھ آمدنی کا ذریعہ بناؤں. جب وہ چلا گیا تو اس کے جانے کے بعد چیزیں ختم ہو گئیں. گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی اویلیبل نہیں تھا. بچے ماں سے بار بار کھانا مانگتے تھے. ماں ایماندار تھی، دعا کرنے والی تھی. سارے بچوں کو اس نے کہا جاؤ پلیٹیں رکھو، جگ رکھو، چمچ رکھو، میں آ رہی ہوں. انہوں نے سب کچھ رکھ دیا تو کہتے ہیں مما کھانا تو ہے نہیں ہے. کہتی آ جاؤ، ٹیبل کے ارد گرد آ جاؤ. ٹیبل کے ارد گرد ان کو کھڑا کر کے بائبل مقدس کھول کر ایک ہاتھ سے بائبل مقدس اوپر اٹھا کر اس نے رو کے دعا مانگی بچوں کے سامنے. بہت روئی کہ آسمانی باپ میرے بچوں کو مہیا کر، میرے بچوں کو کھانا مہیا کر. تیرے کلام میں لکھا ہے کہ ببر کے بچے تو حاجت مند ہو سکتے ہیں لیکن میرے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے. میرے بچوں کو کھانا مہیا کر. اس نے رو کے دعا مانگی. کسی نے گیٹ ناک کیا. اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بولا جا کے دیکھو کون ہے. اس نے جب گیٹ کھولا تو ایک شخص اتنی ساری ڈبل روٹیاں، انڈے، مکھن کی ٹکیاں لے کر کھڑا تھا. اس نے کہا بیٹے کسی بڑے کو بلاؤ. اس نے کہا مما باہر ایک شخص ڈبل روٹیاں لے کے کھڑا ہے. باہر آئی. جی بھائی. کہنے لگا بہن میں ڈبل روٹیاں بیچتا ہوا آ رہا ہوں تو برف باری بہت ہو رہی ہے تو مجھے یہاں سے واپس جانا ہے. تو میں نے سوچا کہ میں آپ کی دیوار کے ساتھ یہاں پھینک کے جانے لگا تھا میں. تو پھر میں نے سوچا کہ چیزیں تو تازہ ہیں، فریش ہیں، تو میں کیوں نہ کسی کو دے دوں، کسی کام آ جائیں گی. تو اگر آپ برا نہ منائیں تو ابھی چیزیں رکھ لیں، آپ کے بچے کھا لیں گے. انہوں نے شکر گزاری کی اور انہوں نے لے لی ان سے. دعا کا جواب آ گیا. ایماندار جو ہے وہ اوپر دیکھنے کا قائل ہو جاتا ہے. ایماندار اپنی مشکلات کے وقت اوپر دیکھتا ہے. اس کا باپ اوپر ہے، اس کو نیچے کے نظام سے غرض نہیں ہے. اس کو اپنے باپ سے لینا آتا ہے، اس کو اپنے باپ سے مانگنا آتا ہے، اس کو اپنے باپ سے لینا آتا ہے. وہ اوپر دیکھتا ہے. دنیا دار لوگ نیچے دیکھتے ہیں، ایماندار لوگ اوپر دیکھتے ہیں. دنیا دار لوگ دوسروں کی مٹھی کی طرف دیکھتے ہیں، دوسرے ممالک کی طرف دیکھتے ہیں. دیندار لوگ اوپر دیکھتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. اور دنیا دار لوگ نیچے دیکھتے ہیں. 9 باب کی 23 اور 24ویں آیات. خداوند یوں فرماتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر اور نہ کبھی اپنی قوت پر اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے، لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت و عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں. خدا کہتا ہے کہ اگر کسی نے فخر کرنا ہے تو اس بات پر فخر کرے کہ وہ مجھے سمجھتا اور مجھے جانتا ہے. ہمیں مانگنا آسمانی باپ سے ہے، ہمیں اوپر دیکھنا ہے. لیکن مانگنے سے پہلے، اوپر دیکھنے سے پہلے کہ ہم بھروسے کی نگاہ سے دیکھیں، ہم بھروسے کی نظر سے دیکھیں، ہم پہلے اپنا تعلق اپنے خدا کے ساتھ دیکھیں. میرا تعلق کیسا ہے؟ میں نے تعلقات بنائے ہوئے بھی ہیں کہ نہیں؟ میں نے لنک بنایا ہوا بھی ہے کہ نہیں؟ میری کوئی رشتہ داری بھی خدا کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ بغیر تعلق کے، بغیر توبہ کے، بغیر یسوع کو قبول کیے، بغیر اپنی زندگی خدا کو دیے کچھ فائدہ بھی نہیں ہوگا. فائدہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنی زندگی خدا کو دیں گے. آخری حوالہ پڑھیں گے، ہوسیہ کا صحیفہ 2 باب اس کی 14ویں آیت. تو بھی میں اسے فرشتہ کر لوں گا اور بیابان میں لا کر اسے تسلی کی باتیں کہوں گا. ہوسیہ کے صحیفے 2 باب کی 14ویں آیت میں
خدا اپنی امت کے بارے میں کہتا ہے، خدا بنی اسرائیل قوم کے بارے میں کہتا ہے، خدا بے وفا اسرائیل کو کہتا ہے۔ خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے میں تو بھی اسے فرشتہ کر لوں گا اور بیابان میں لا کر تسلی کی باتیں کروں گا۔ خدا کہتا ہے میں اپنی قوم کو، بنی اسرائیل قوم کو، بے وفا اسرائیل کو، خدا کہتا ہے میں بیابانوں میں لے جاؤں گا۔ بیابان میں جب کوئی جاتا ہے، بیابان میں دکانیں نہیں ہوتی، بیابان میں ٹھیلے نہیں ہوتے، بیابان میں جانور نہیں ہوتے، دودھ کی دکانیں نہیں ہوتی، دودھ نہیں ہوتا، مکان نہیں ہوتے، سہولیات زندگی نہیں ہوتی۔ خدا کہتا ہے میں بیابان میں لے جاؤں گا بنی اسرائیل قوم کو، بے وفا اسرائیل کو، اور وہاں جب ان کو کچھ نہیں ملے گا تو پھر یہ اوپر دیکھیں گے اور پھر دعا کریں گے اور پھر میں مہیا کروں گا۔ یہ مانگیں گے میں دوں گا، یہ مانگیں گے میں دوں گا، یہ مانگیں گے میں دوں گا، اور ہمارے تعلقات صحیح ہو جائیں گے۔ اور ان کو عادت کیا پڑ جائے گی؟ اوپر دیکھنے کی۔ ادھر ادھر دیکھنے کی عادت نہیں پڑے گی، اوپر دیکھنے کی عادت پڑ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ خدا بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر سے نکال کر کہاں لے گیا؟ بیابان میں۔ کتنے سال کے لیے؟ 40 سال کے لیے۔ ان کے لیے آگ کا ستون بنا، ان کے لیے بادل کا ستون بنا، ان کے لیے بٹیریں مہیا کی، ان کے لیے من مہیا کیا، ان کو شہد کھلایا، ان کو خدا نے موسیٰ مہیا کیا، ہارون مہیا کیا۔ کیوں؟ تاکہ وہ خدا کو پہچان لیں اور اوپر دیکھیں، اوپر دیکھیں، اوپر آسمان کی طرف دیکھیں۔ آج ہم یہ سیکھیں کہ خداوند تو میرے اندر ایمان پیدا کر کہ میں اپنی مصیبت کے وقت صرف تجھے دیکھوں، میں آسمان کی طرف دیکھوں، اور ہم یہ جان جائیں کہ ہمیں یسوع کا روح اسی لیے ہمارے دلوں میں ڈالا گیا ہے کہ وہ خدا کو باپ کہے، ابا کہے۔ اوپر دیکھنے کی عادت ڈالیں، یسوع کی اس نگاہ پر، یسوع کی اس نظر پر غور کریں کہ یسوع آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔